حاضرین گرامی قدر، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کی توفیق، عنایت، کرم نوازی سے ہم گناہگاروں کو جمعہ کا سجدہ نصیب ہو رہا ہے۔ زندگی کا لمحہ لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اس لمحے لمحے سے فائدہ اٹھا کر اس زندگی سے ہمیں اپنی قبر، قیامت، آخرت بنانی ہے۔ اگر یہ زندگی کے قیمتی لمحات دنیا کی خواہشوں، ضرورتوں، چاہتوں کی نظر ہو گئے اور اس دنیا سے خدا نخواستہ ہم آخرت نہیں بنا سکے، نہیں کما سکے، تو یقین مانیے اس سے بڑا نقصان کوئی اور نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دیں، احساس دیں، فکر نصیب فرمائیں۔ اللہ ہمیں یہ زندگی اپنے احکامات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر گزارنے کی توفیق بخشیں، ایمان پر جئیں، ایمان پاک کلمہ پر ہمیں موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، ہر چیز، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، انسان یا دوسری مخلوقات، اللہ نے بعض چیزوں کو دوسری بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو بالکل نہیں دیا، کسی کو بہت دے کر لے لیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ بندگی یہی ہے اور رب کا بندہ وہی ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، مطلب جو دے اس پر بھی خوش، جو دے کر لے لے اس پر بھی خوش، جو نہ دے اس پر بھی خوش۔ اور کمال تو یہ بھی ہے کہ اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے؟ تڑپتا رہے، کڑتا رہے، ٹکرے مارتا رہے، کر کیا سکتا ہے؟ تو اس سے بہتر نہیں کہ بخوشی بخوشی اللہ کی تقسیم کو سینے سے لگا لے۔ میرے محترم دوستو، سال کی ہر رات اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اور ان میں کچھ راتوں کو فضیلتیں بخشی ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کی تخلیق ہے، جسے جو چاہیں عطا فرما دیں۔ سال کی راتوں میں شب قدر بھی ہے، شب معراج بھی ہے۔ حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے رات گزارنے والی شب بھی ہے، اور پھر راتوں میں ایک رات شب برات بھی ہے۔
شعبان المعظم جو اسلامی مہینہ چل رہا ہے اس کی 15ویں رات، آنے والا اتوار دن گزار کر جو رات آئے گی وہ رات شب برات ہے۔ اللہ نے ان راتوں کو اور پھر شب برات کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، اسے منوعاً قبول کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس رات کی فضیلت، اس سے جڑی عظمت مانتا ہی نہیں، لہذا ہم کبھی اپنی گفتگو میں انہیں مخاطب نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے لیے یہ رات ہے ہی نہیں، عام راتوں جیسی رات ہے، تو انہیں کیا مخاطب کرنا اور ان کے متعلق کیا بات کرنا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اس رات کی عظمتیں، فضیلتیں تو مانتا ہے، لیکن اس عظیم الشان، بابرکت، برحمت اور مقدس رات کو، اس سے جڑے دن کو فضولیات، خرافات، رسم و رواج میں گزار دیتا ہے۔ گلی گلی شرلیاں پٹاخے ہیں، کہیں لائٹنگ ہے، کہیں میٹھا کڑوا کھا پی کر اس رات کو گویا سیلیبریٹ کر دیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ طبقہ پہلے سے بھی زیادہ نقصان کے اندر رہتا ہے۔ بھائی جو نہیں مانتا وہ تو مانتا ہی نہیں، لہذا اس سے کوئی بات ہی نہیں، کوئی گلہ شکوہ ہی نہیں، لیکن جو اس رات کی عظمت کو بھی مانے، فضیلت کو بھی مانے، اس رات سے جڑی برکتوں کو بھی مانے، اور پھر ماننے کے بعد اس رات کو غفلت میں، خرافات میں برباد کر دے، افسوس تو اس پر ہے، گلہ تو اس سے ہے، سمجھانا تو اس کو ہے۔ اللہ ہمیں یہ رات اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق بخشیں، اس مبارک رات کی قدر کرنے کی توفیق بخشیں۔ یہ رات جھولیاں بھرنے کی رات ہے، اللہ کرے ہم یہ رات ایسے گزاریں کہ ہم خالی جھولی نہ رہیں، محروم نہ ہوں، بد نصیبوں میں شمار نہ ہوں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ میرے محترم دوستو، شب برات، اتوار کا دن گزار کر آنے والی رات، احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلتیں ذکر ہیں، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر صدیقہ کائنات اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، شعبان کی 15ویں رات تھی، یہ آنے والی رات شب برات، رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر موجود نہیں ہیں، تو میں فکر مند ہو گئی، انتظار کیا، جب آپ کی واپسی نہ ہوئی تو تلاش میں نکل پڑی،
پہنچتے پہنچتے جنت البقیع پہنچ گئی. آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں موجود تھے. میں نے اچانک یوں غائب ہونے کا سبب پوچھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آج بڑی برکتوں رحمتوں والی رات ہے، شب برات ہے. فرمایا عائشہ آج کی رات اللہ اپنی ساری عظمتوں شانوں کے ساتھ یہ دنیا والے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں. ایک آسمان یہ ہے، 6 اس سے اوپر ہے. یہ دنیا کو نظر آنے والا آسمان اسے آسمان دنیا کہتے ہیں. فرمایا اللہ اس آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں. ایک بات ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں اور خوب توجہ سے. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کی جتنی صفات کا ذکر ہے احادیث مبارکہ میں اللہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، وہ ساری صفات گہرائی میں جانے کی نہیں ہے. کم علم آدمی یا ہم جیسا بے علم آدمی بس ایمان رکھے، ان صفات کے متعلق یقین رکھے، اس سے آگے کی جستجو میں تلاش میں نہ پڑے. مثال کے طور پر اللہ کی صفت ہے سمیع، سننے والے. میں اور آپ بھی سنتے ہیں ان کانوں سے. اب اللہ سمیع ہیں، کیسے سنتے ہیں اس کی تفصیلات کہیں ذکر نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات پاک کو مثال دے کر نہیں سمجھایا جا سکتا. مثال اس چیز کی دی جاتی ہے جس جیسا کوئی ہو. کوئی گورا ہے تو کہتے ہیں دودھ جیسا صاف رنگ ہے، تو ہے اس لیے کہتے ہیں نا. کوئی کالا ہے تو کہتے ہیں توے جیسا کالا ہے. ایسے ہی دوسری چیزوں کو ہم مثالوں سے سمجھاتے ہیں اس لیے کہ اس چیز کی مثال ہوتی ہے. کوئی گورا تو اس جیسا، کالا تو اس جیسا، لمبا تو اس جیسا، ذہین تو اس جیسا، علم والا تو اس جیسا، ڈاکٹر تو اس جیسا. ہر چیز جیسا کوئی ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. وہ کیسے سنتا ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے، وہ کیسے ہر جگہ موجود ہے، وہ کیسے کسی خاص جگہ آتا ہے، وہ کیسے کسی خاص جگہ سے جاتا ہے، وہ کیسے عرش عظیم پر اپنی کرسی بچھائے بیٹھا ہے، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں وہ ایسا ہے جیسی اس کی شان. عرش عظیم پر ایسے بیٹھا جیسے اس کو جچتا ہے، وہ ایسے سنتا ہے جیسے اس کی عظمتیں، وہ ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کو دیکھنا چاہیے، وہ ایسے ہر جگہ موجود ہے جیسے اس کی ذات کو ہونا چاہیے. اسی طرح یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے وہ اللہ ہر جگہ موجود ہونے کے باوجود آسمان دنیا پر شب برات اتر آتا ہے. کیسے اتر آتا ہے؟ جیسے اس کی شان. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پاک شروع فرماتے ہیں تو 2 لفظ آپ پڑھتے ہیں
الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے قرآن ہاتھ میں رکھیں، تلاوت فرماتے جائیں، اللہ کی عظمتوں، شانوں، بڑائی، کبریائی صفات کا ذکر آئے، دماغ سوچنے بیٹھ جائے، پھر سمجھ نہ آئے یہ کیسے ہے، جنت کا ذکر آئے سوچنے لگ پڑے کیسے ہوگی، جہنم کا ذکر آئے سوچنے لگ پڑے کیسے ہوگا، گزرے انبیاء کا ذکر آئے سوچنے لگ پڑے یہ کیسے ممکن ہے۔ نہیں نہیں نہیں، جو فرما دیا بن دیکھے ایمان لاؤ، جو فرما دیا بن سوچے ایمان لاؤ، جو فرما دیا بن سمجھے ایمان لاؤ۔ قبر کیسی، جو بتا دیا ایمان لاؤ، کتنا رہنا، جو بتا دیا ایمان لاؤ، کیسے اٹھائیں گے، جو بتا دیا ایمان لاؤ، کیسے اٹھا کر میدان قیامت میں جمع کریں گے، جو بتا دیا ایمان لاؤ۔ الذین یؤمنون بالغیب، کچھ نہیں نظر آتا تمہیں، کچھ نہیں سمجھ آتا تمہیں، کچھ نہیں دیکھ سکتے تم، بغیر دیکھے سمجھے سنے سوچے ہمیں مانتے جاؤ، یہی ایمان ہے، یہی لا الہ الا اللہ ہے، یہی محمد الرسول اللہ۔ اماں فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات، شعبان کی 15ویں رات، اللہ اپنی عظمتوں شانوں کے مطابق اس دنیا کے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ ایک چیز سمجھا دی، دوسری ذرا اس سے بھی توجہ سے سمجھنے کی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، ہوشیار رہیے۔ کچھ چیزیں جب سمجھائی جاتی ہیں تو ان سے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں۔ اصل چیز یہی ہے کہ اس معاملے کے ظاہر میں نہ پڑا جائے، مقصد کو دیکھا جائے اور مقصد حاصل کیا جائے۔ کھجور کھانی چاہیے، گٹھلیوں سے کوئی سروکار نہیں، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ اس لیے جو بات فرمائی گئی دماغ جائے اس مقصد کی طرف کہ کیوں فرمائی گئی، اس بات کی حقیقت کیا ہے، وہ اگر سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے دماغ کی کیپیسٹی اتنی نہیں، ہمارے علم کی رسائی وہاں تک نہیں، تو پھر ہمیں اس بات کے مقصد پر جانا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات شب برات، اللہ اپنی شانوں کے ساتھ یہ دنیا والے آسمان پر اتر آتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اب وہ کیفیت نہ سمجھ آ سکتی ہے، نہ اس کے پیچھے پڑنا چاہیے، سوچنا یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، ہوشیار رہنا۔ اللہ اس دنیا کے آسمان پر کیسے آ کر جلوہ افروز ہوتے ہیں، کیسے اتر آتے ہیں، ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں، اس چھوٹے سے دماغ میں آنے کی چیز نہیں۔ ہاں یہ بات ہمیں پیارے نبی نے بتائی کیوں ہے، وہ ہمیں سوچنی چاہیے، اس پر غور ہونا چاہیے۔ بات سمجھیں؟ میرے محترم دوستو، 7ویں آسمان سے اوپر ہے عرش عظیم، اللہ کی کرسی، ہوشیار رہنا، میری طرف دیکھتے رہنا۔ 7ویں آسمان سے اوپر ہے عرش عظیم، اللہ کی کرسی، جہاں وہ اپنی شانوں کے ساتھ بیٹھا۔ وہ جگہ دور ہے یا قریب؟ پھر 7واں آسمان، یہ 7واں آسمان اس کرسی کی بنسبت قریب ہے یا دور؟ 6واں آسمان، 5واں، 4تھا، تیسرا اور یہ پہلا۔ مطلب وہ عرش عظیم
सातों आसमानों से ऊपर कुर्सी अल्लाह की, जहां वो अपनी शानों से बैठा, उससे नीचे सातवां आसमान, छठा करीब, पांचवा करीब, चौथा, तीसरा, दूसरा। और ये समझाना ये है शबे बरात ऐसी अजमतों वाली रात है, अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब आ जाते हैं, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि इस रात अल्लाह के इस कुर्ब से फायदा उठाओ। होशियार हो तो चंद एक बारीक बातें बता दूं। जो 100% तवज्जो रखेंगे नहीं समझेंगे, जो 110% रखेंगे थोड़ा सा समझेंगे। पूरी तरह मुतवज्जे रहें। कुर्ब, करीब होना। अब मैं और आप करीब हैं, कुर्ब का फायदा हर एक को नहीं होता, करीब होने का फायदा हर एक को नहीं होता। कुर्ब का फायदा उसे होता है, नंबर एक, करीब होने वालों में मोहब्बत हो। अगर मोहब्बत ही नहीं, दिल में जगह ही नहीं, तो फिर दो लोग वो एक घर के अंदर रहते हैं, इतने करीब हैं, या एक कमरे में रहते हैं, इतने करीब हैं, कोई फायदा नहीं। वो जिंदगी, वो कुर्ब बोझ बन जाता है, और वही कुर्ब ही परेशानी बन जाती है। फिर हम उस कुर्ब से भागते हैं। लिहाजा कुर्ब का फायदा उसे है, या तब है कि जब कुर्ब के साथ मोहब्बत भी हो। आपके यहां ऐसा ही है या नहीं? बंदे बड़े सियाने हो, वैसे सुते रहते। अल्लाह बारात की रात, ये शबे बारात की रात यूं करीब आ जाते हैं, इस कुर्ब से नफा उसे होगा कि जब दोनों जानिब से मोहब्बत होगी। बंदे को रब से मोहब्बत पूरी होगी, रब को इस बंदे से मोहब्बत पूरी होगी। जब दोनों तरफ से ये पूरी पूरी मोहब्बत होगी, फिर ये शबे बारात अल्लाह का कुर्ब बंदों को फायदा देगा। अगर अल्लाह का कुर्ब ही हासिल नहीं, तो फिर एक शबे बारात नहीं, जिंदगी की 50 शबे बारात गुजर गई, 50 शबे मेराज गुजर गई, 50 शबे कद्र गुजर गई, 50 मुजदलफा की रातें गुजर गईं। जो भी गुजर गईं कख फायदा नहीं, इसलिए कि इन मुबारक रातों में कुर्ब इलाही तो नसीब था, लेकिन कुर्ब के साथ जो मोहब्बत होनी चाहिए वो हासिल नहीं थी। बात समझ रहे हैं? और तवज्जो करें। कुर्ब का फायदा तब है, करीब होने का फायदा तब है, जब कुर्ब का एहसास भी हो, कुर्ब का एहसास भी हो। एक आदमी दूसरे के करीब बैठा है, लेकिन उसे एहसास ही नहीं कि कौन मेरे करीब बैठा है। बसा औकात ऐसे होता है, अभी ऐसे होगा, आप यहां बैठे होंगे मेरे करीब, लेकिन आपको एहसास ही नहीं कहां बैठे हैं। या दुकान पर होंगे, या घर पर, या रिक्शे पर, या मोटरसाइकिल पर, या कहीं और। ठीक? तो कुर्ब नफा देगा जब एहसास कुर्ब भी हो। शबे बारात की रात अल्लाह यूं करीब आ जाते अपनी अजमतों के साथ, अपनी शानों के साथ, ये आसमाने दुनिया पर, लेकिन इस कुर्ब का नफा उसे मिलेगा जिसे एहसास होगा कि अल्लाह यूं मेरे इतने करीब आन पहुंचे। दो चीजें हो गई। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुर्ब का नफा उसे होगा जो इस कुर्बत से नफा उठाना चाहेगा। बहुत से लोग बड़े बड़े जिंदगी में उसे मौके मिलते हैं,
دنیا کے اعتبار سے بھی دین کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، لیکن یہ قرب انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، نہ دنیا کا نہ دین کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس قرب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہی نہیں، فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے۔ اب صدر پاکستان سے ان کی محفل ہو، وزیر اعظم سے ان کی محفل ہو، کسی دوسرے سے محفل ہو، بڑے سے بڑے عالم دین سے محفل ہو، قربت ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، چائے پانی اکٹھے کریں، لیکن اس قرب سے فائدہ ہی نہیں اٹھانا چاہتے، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، زیرو جمع زیرو، ضرب زیرو تقسیم زیرو، زیرو۔ شب برات اللہ اپنی عظمتوں کے ساتھ یہ آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں، بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی اس قربت کا فائدہ اسے ہوگا جسے محبت پوری ہوگی، اللہ کی اس قربت کا فائدہ اسے ہوگا جسے اس قربت کا احساس پورا ہوگا، اللہ کی اس قربت کا فائدہ اسے ہوگا جو اس قربت سے فائدہ اٹھانا چاہے گا۔ خدا کرے میں اپنی بات سمجھا پاؤں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات شب برات جنت البقیع میں موجود، میں تلاش میں نکلی، پوچھنے پر بتایا اللہ اپنے بندوں کے اتنے قریب آ جاتے ہیں، یہ آسمانی دنیا تک، اور پھر اگر کسی شخص کے گناہ اس قدر بڑھ جائیں، بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اتنے یا اس سے بھی زیادہ، اللہ قریب آ کر بندوں پر اتنے مہربان ہوتے ہیں، یہ شب برات کی رات توبہ کرنے پر اللہ اتنے گناہ والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، وقت نہیں ہے، باتیں بہت سی ہیں، آپ کی برکت سے سینہ کھل رہا ہے، ہوشیار ہوتے جائیں اور باتیں سنبھالتے جائیں۔ کسی عالم دین سے پوچھیں گے توبہ کرنی ہے، وہ کہے گا توبہ تب ہوگی جب سچی ہو، آپ کو بھی اتنا پتا ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے سچی توبہ کیا ہوتی ہے، تو وہ اپنے علم کے مطابق آپ کو سمجھائیں گے سچی توبہ ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، گناہ کیا ہو، کر کے چھوڑ بھی دیا ہو، اس گناہ پر ندامت بھی ہو، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم بھی ہو۔ حالات ایسے ہیں کہ آپ اس تفصیل کے سنتے ہی سو جائیں گے۔ توجہ رکھیں، 2 سے 3 منٹ کی تفصیل اگر کسی معتبر عالم دین نے سنائی، سچی توبہ یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، تو کیا گارنٹی ہے ان 3 منٹوں میں آپ ادھر موجود تھے، آپ نے سنی نہیں سنی؟ اس لیے اب میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، ایک طبیعت بن گئی ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت ہی عام فہم اور وہ چیز جو میرے ان پیاروں کے لیے کافی ہو، قابل قبول ہو، تو ہوشیار رہیے۔ اتنے گناہ والا جتنا فلاں قبیلے کی بکریوں کی کھالوں پر بال، اس سے بھی زیادہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ توبہ کرے۔ سچی توبہ کی تفصیلات ذکر نہیں کروں گا، ایک لائن بولوں گا، آپ توجہ رکھیں گے تو کافی ہے۔ توبہ میری بھی ضرورت ہے، گناہگار ہوں، آپ کی بھی ضرورت ہے۔ شب برات غنیمت کا موقع ہے، فائدہ اٹھائیں۔ سچی توبہ کیا ہوگی تفصیلات میں نہیں جاتا، ایک جملہ ہے آپ سنبھال کر رکھ لیں، بس اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اب کسے کہانیوں میں رہ گئے جنہیں شرفاء کہا جاتا تھا،
ان کے گھر میں چل کر کوئی آ گیا، چاہے اس نے ان کا قتل ہی کیوں نہ کیا ہو، ہم نے ایسے جرگے دیکھیں، چاہے اس نے بڑے سے بڑا نقصان ہی کیوں نہ کیا ہو، جو بڑے دل والے خاندانی شرفاء ہوتے ہیں کہتے ہیں یار چل کر آ گیا بس کافی ہے۔ بعض تو ایسے بھی دیکھے کہ پھر بولنے ہی نہیں دیتے، آنے والے کو یہ بھی نہیں کہنے دیتے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی، کہتے ہیں نہیں نہیں بس 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 آ گیا کافی ہے، میرے دروازے پر آ گیا کافی ہے۔ یہ خاندانی لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کتنی بڑی ذات ہے، تصور بھی نہیں۔ میرے اور آپ جیسے لاکھ گناہگار صحیح جب اس کے در پر آ جائیں اور اندر اس کے سامنے پیش کر دیں اور اتنی ہی التجا کر دیں، مالک انسانوں میں سے کسی خاندانی کے پاس کوئی جائے، چل کر جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ شب برات، غنیمت کی رات، مغفرت کی رات، بخشش کی رات، آج تو بخشنے کے لیے تیار ہے، میرے مولا میں گناہگار حاضر ہوں، اب مجھے معاف کر۔ یہ سچی توبہ ہے۔ لاکھ مرتبہ تسبیح بیٹھ کر، تسبیح پکڑ کر بیٹھ کر استغفر اللہ کہتا رہے، لیکن دل میں کوئی کیفیت ہی نہیں، نہ اپنے گناہوں کا ادراک ہے، نہ رب کی بڑائی کا اعتراف ہے، تو ثواب ضرور ہوگا لیکن وہ توبہ نہیں۔ توبہ یہ ہے کہ ہتھیار ڈال دے، جیسے شرارتی بچہ، غلطیاں کرنے والا بچہ، وہ سمجھتا ہے کہ گھر جا کر پہنچوں گا تو سوری کی ضرورت نہیں، معافی کی ضرورت نہیں، غلطیاں گننے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سیدھا جائے گا باپ کے قدموں۔ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ وہ سیدھا جائے گا ماں کے قدموں میں۔ میرے محترم دوستو، شب برات غنیمت کی رات ہے، سیدھا سجدے میں پڑ جائیں جیسے رب کے قدموں میں پڑ گئے۔ بہرحال توبہ کرنی چاہیے، اللہ کو توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں۔ فرما کلکم خطاؤن، ہر ایک خطا کرنے والا، گناہ کرنے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہگار وہ ہے جنہیں اللہ توبہ کی توفیق دے دے۔ میرے محترم دوستو، شب برات کے متعلق ایک حدیث پاک میں نے عرض کی ہے، ایک اور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات دنیا میں آنے والوں، پیدا ہونے والوں کے نام لسٹ سپرد کر دی جاتی ہے، کون اس سال کے دوران اس دنیا میں آئے گا۔ ہوشیار رہنا، اولادیں ہم سب کو چاہیے، نسلیں ہم سب کو چاہیے، شادی بیاہ سے مقصود ہی یہی ہے، وظیفے بھی ہم پڑھتے ہیں، تعویذ بھی ہم گلے میں ڈالتے ہیں، علاج معالجہ بھی، خواہشیں سبھی کی ہیں کہ ہر ایک کے آنگن میں پھول کھلے، لیکن ایک غلطی ہم سے ہوتی ہے، اگر آپ توجہ رکھیں تو سمجھیں، غلطی ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ ہم اولاد مردم شماری کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے معیز، کوانٹٹی، مقدار، کوالٹی پر ہمیں توجہ ہی نہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے یا سو رہے ہیں؟ سو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ساری توجہ کوانٹٹی پر ہے، گنتی پر ہے، اتنے بیٹے، اتنی بیٹیاں، اتنے بیٹے، اتنی بیٹیاں، کوانٹٹی مانگ رہے ہیں، کوانٹٹی پر خوش ہو رہے ہیں، کوالٹی پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ کوالٹی مانگتے کب ہیں؟ کوالٹی مانگتے کب ہیں؟ اول تو مانگتے ہی نہیں،
اور اللہ اولاد جیسی نعمت دے دیں تو پھر کوالٹی پر توجہ ہی کہاں ہے؟ ایک مثال دے دوں، ہوشیار رہیے. سیدنا حضرت ابراہیم اولاد مانگ رہے ہیں، کیا عرض کر رہے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین. جاگ جاؤ. کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے. یہ دعا کی نا؟ سر ہلا دو. 6 مانگے. کوانٹٹی مانگ رہے ہیں یا کوالٹی؟ اے اللہ مجھے صالح اولاد دے دیں. اللہ نے جواب دیا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تمہیں 100 بیٹے دیں گے. ایسے ہی کہا، کوالٹی کا کہا. اللہ فرماتے ہیں ہم دیں گے. ہم نے خوشخبری دی، لڑکا دیں گے، حلیم ہوگا، بردبار ہوگا. یہاں اللہ نے کوانٹٹی نہیں بتائی، کوالٹی بتائی ہے. شب برات اللہ جسے اولاد دیتے ہیں، جس کے آنگن میں پھول کھلاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں. رب سے اولاد مانگیے، اس رات مانگیے، لیکن کوالٹی والی مانگیے، صرف مردم شماری نہیں، صرف افراد کی زیادتی نہیں. جن کی اولادیں ہیں وہ بھی پہلے والدین اپنا حق پورا کریں، پھر اولاد سے اپنا حق مانگیں. اگر والدین نے اپنا حق پورا نہیں کیا اور پھر اولاد سے اپنے حق مانگے تو یہ غلط ہوگا کہ یہ اب ادب بھی کریں، یہ اب ماں باپ کو جنت کا ذریعہ بھی سمجھیں، اب ماں کے پاؤں کے نیچے جنت بھی تصور کریں. ایسا نہیں. پہلے والدین اپنا فریضہ پورا کریں، پھر اولاد سے حق مانگیں. اگر اپنا فریضہ نہیں پورا کیا اور اولاد سے حق مانگ رہے ہیں، وہ حق دیتے نہیں، تو حساب برابر، پھر حساب برابر. فرمایا اس رات جنہوں نے دنیا سے جانا ہوتا ہے ان کی فہرست بھی دے دی جاتی ہے. فلاں مہینے، فلاں دن، فلاں وقت، دن یا رات، تبھی موت یا بیمار ہو کر ایکسیڈنٹ یا کوئی دوسرا حادثہ وہ اٹھایا جائے گا. وہ یوں وفات کہتے ہی اٹھانے کو ہے. توجہ ہے؟ فلاں وفات پا گیا، وفات کا مطلب ہی اٹھانا ہوتا ہے. فلاں کو اٹھا لیا جائے. یوں دنیا کی رونق ویسے ہی، ٹریفک ویسے ہی، ہنگامے ویسے ہی، پھیری والوں کی آوازیں ویسے ہی، منڈی میں فروٹ سبزیاں پھل ایسے ہی بک رہا، ساری رونقیں ایسے ہی. فیصلہ ہے فلاں کو اٹھا لیا جائے. یہی زندگی ہے. خدا جانے میں کتنے منصوبے بنا کر بیٹھا، یوں کریں گے، پھر یوں کریں گے، پھر یوں کریں گے، پھر یہ سے ہوگا، پھر ویسے ہوگا. میرے پیاروں کچھ بھی نہیں. شب برات کی رات کیا پتا ہم میں سے کس کس کے نام سپرد کر دیے گئے. اس لیے موقع ہے ابھی سدھر جائیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. بے وقوف وہ ہے کہ موت سر پہ کھڑی ہے اور یہ دنیا کے ہنگاموں میں پھنسا ہے. میرے پیاروں ہم نے جانا ہے اور جا کر واپس نہیں آنا. انگلینڈ کتنے دور ہے، امریکہ کتنے دور ہے، چین، جاپان، ایران، تران، ساری دنیا میں جانے والے کاروبار ملازمت کے لیے 5 سال بعد 10 سال بعد واپس آ جاتے ہیں. گھر کے قریب قبرستان میں پڑا کوئی واپس نہیں آتا ہے. امریکہ والے آتے ہیں واپس، سعودیہ والے آتے ہیں واپس، یہ پاس قبرستان میں پڑا واپس نہیں آتا. کسی نے نہیں دیکھا کسی کو واپس آتے. شب برات جب فیصلے ہو رہے، تقسیم کیے جا رہے، لسٹیں دی جا رہی کس کس کو اٹھانا ہے، تو میں اور آپ بجائے شریوں پٹاخوں کے، بجائے حلوے کھانے کے اس چیز پر توجہ دیں. کیا پتا میرا مالک مجھ کو پاس بلانے والا، میرا نام فرشتوں کے حوالے کرنے والا، میرے مالک مجھے معاف کر دے. آج کی رات مجھے ایسا بنا دے جب بھی تو مجھے اٹھائے
میرے تیرے درمیان کوئی ناراضگی نہ ہو۔ پھر فرمایا اس رات رزق تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں بھی ہم ایک غلط فہمی میں توجہ پوری رکھیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہاں بھی ہم ایک غلط فہمی میں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ رزق وہ ہوتا ہے یہ کھانا پینا، یہ پیسہ ٹکا، یہ گھر بار، یہ دھن دولت، یہ سارا رزق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تقسیم ہوتا ہے بلا شبہ ہوتا ہے، لیکن ایک بات زیادہ توجہ سے سمجھنے کی ہے کہ یہ رزق، یہ پیسہ، یہ کھانا پینا، یہ تو ہر ایک کے دماغ میں ہے۔ جیسے ہی بچہ شعور پکڑتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے یہ روپیہ پیسہ ہے، یوں کماتے ہیں، یوں پھر اس سے چیزیں خریدتے ہیں، یوں اس سے گھر کی روٹی ہانڈی چلتی ہے، یوں اس سے مکان بناتے ہیں، یوں اس پیسے سے گاڑی لیتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات ہے؟ سر ہلاؤ تھوڑا سا، نئی بات ہے؟ ہر ایک کو پتا ہے یا نہیں؟ پیسے کا بھی پتا ہے، پیسے کمانے کے طریقے کا بھی پتا ہے، پیسے کما کر لگانے کیسے، ہر ایک کو پتا ہے۔ ہوشیار رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں شب برات کی رات ہم رزق تقسیم کرتے ہیں، یہ رزق بھی جو تمہاری سوچ میں ہے، جسے تم سمجھتے ہو، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شب برات اس مبارک رات ہمارا بن گیا، یہ دنیا جسے رزق سمجھ رہی ہے، یہ تو میں نے فرعون کو بھی دیا، ہارون کو بھی دیا، قارون کو خزانے دے دیے، میں میرے بننے والے کو ایسا رزق دیتا ہوں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں۔ اب وہ کیا ہوگا؟ یعنی جسے ہم رزق سمجھ رہے ہیں، پیسہ سمجھ رہے ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی دیکھ رہے، یہ تو ہر ایک کو پتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا، لیکن فرمایا میرے بن جاؤ، میرے بن جاؤ، خزانے سارے میرے ہیں، للہ خزائن السماوات والارض، بادشاہت میری ہے، للہ ملک السماوات والارض، سب کچھ میرا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، میرے بن جاؤ، پھر میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہارے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا۔ فرمایا اس رات یوں رزق دیا جاتا، اور چوتھی چیز فرمایا اس رات شب برات اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اب میں اور آپ ذرا اپنا تخمینہ لگا لیں، میزانیہ لگا لیں، کیلکولیٹ کر لیں۔ ہم بڑے ہوشیار ہیں نا حساب کتاب میں، بڑے ہوشیار ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے فضول جب بیٹھے ہو نا، کوئی کام نہ ہو تو جیب سے پیسے نکال کر گننا شروع کر دیں گے۔ کئی لوگ میں نے دیکھے، حالانکہ وہ گنے جس کے پاس کچھ ہو 500-700 نو گنی جان گے۔ تو حساب کتاب تو ہمیں اچھا لگتا ہے نا، گننا اچھا لگتا ہے نا، اپنے نہ بھی ہوں تو یوں کرنا اچھا لگتا ہے۔ اس رات شب برات حلوہ کھائیں، ضرور کھائیں، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن تھوڑا سا کیلکولیٹ بھی کر لیں۔ 35 سال گزر چکے، 40 گزر چکے، 25-50 گزر چکے، اس رات میرے رب کے حضور میرے اعمال پیش ہوں گے تو میں کیا بھیج رہا ہوں؟ یہ رونے کی رات ہے، یہ منت سماجت کی رات ہے، یہ جھولی پھیلا کر فریاد کرنے کی رات ہے۔ میرے مالک، میرا نامہ اعمال تیرے حضور پیش ہونے لگا ہے، تو قدرتوں کا مالک ہے، میرے مالک اپنے گناہگار بندے پر رحم فرما دے۔ میرا نامہ اعمال ہو تو نیکیاں تو تجھ تک پہنچ جائیں، گناہ تو یہی مٹا دے۔ کریں گے انشاءاللہ، توجہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات شب برات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ کے حضور کوئی معافی نہیں ہوتی۔ ایک تو مشرک، دوسرا قاتل، تیسرا کینہ پرور، چوتھا چغل خور، پانچواں شرابی، چھٹا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اور ساتواں والدین کا نافرمان۔ اب کیا تفصیل ذکر کریں؟ یہ تو ایک درد ہے، خدا کرے
اس سینوں سے اس سینوں میں منتقل ہو جائے. خدا کرے ہمارے اندر ایسی کوئی چیز نہ ہو، کسی کا کینہ نہیں، چغل خوری نہیں، کسی قسم کے نشے تماشے نہیں. نوجوان بچے بیٹھے ہیں، خاص طور پر کبھی بھی والدین کی نافرمانی کی طرف مت جائیں. جتنی مرضی آپ کے حساب سے زیادتی ہی کر لیں، چلو آپ ہی ٹھیک ہیں، والدین نے زیادتی کر لی، لا تقل لہما اف، فرمایا ان کے حضور اف بھی نہیں کرنی. بچیے، نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں، انسان فطرتاً خود غرض ہے. چلو اپنا مفاد ہی سوچ لو، اپنا مفاد ہی سوچ لو، جیسی کرنی ویسی بھرنی. آج ہم جو اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، اس سے دگنا چگنا کل ہماری اولادیں کریں گی. اس لیے میرے بچوں اپنا مفاد ہی سوچ لو. آج مصروفیت ہے، والدین کو وقت نہیں دے رہے، تو 10 سال بعد ہماری اولادیں فارغ ہوں گی، زیادہ مصروف ہوں گی. آج مسائل ہیں، پتہ نہیں چلتا، وقت نہیں نکال پاتے، تو 10 سال بعد ہماری اولادیں وہ ہم سے زیادہ مسائل کا شکار ہوں گی، وقت نہیں نکال پائیں گی. جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی قبروں پر جائیں، ان کے سرانے بیٹھیں، ان کے قدموں میں بیٹھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں. قبر میں سونے والے والدین کو بھی بھولیں نہیں، جا کر 2 آنسو بہائیں. قبروں کو ویران مت بنائیں. آج مصروفیت ہے، سال گزر جاتے ہیں، اب قبرستان جانے کے لیے شب برات کا انتظار، یا رمضان کا انتظار، یا پھر عید آئے گی تو اس کا انتظار. یہ ظلم مت کریں. اب بوڑھوں کے پاس بھی وقت نہیں تو بندہ کیا کرے؟ فارغ ہیں، قبرستان چلے جائیں، بیٹھیں گھنٹہ ڈیڑھ ماں کے پاؤں میں، بیٹھیں باپ کے پاؤں میں، بیٹھے خالہ کے پاؤں میں. ایک دنیا ہے وہ. کیا دعا سکھائی جاتی ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین، انتم سلف ونحن انشاءاللہ بکم لاحقون. قبر والو تم پر سلام، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، میری بھی مغفرت کرے. انتم سلفن، تم پہلے پہنچ گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی جلد تمہارے پاس آ رہے ہیں. اب یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ باتیں ہیں یا نہیں؟ قبریں مٹی کی ڈھیریاں نہیں ہیں، مت سمجھیے مٹی کی ڈھیریاں. وہ تو ایک جہان ہے، وہ تو ایک دنیا ہے. اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. شعبان کی 15ویں رات کے متعلق ہی شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد بھی ہے. فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات شب برات، یہ اتوار کا دن گزار کر جو رات آئے گی اس کی بات کر رہا ہوں. فرمایا اس رات عبادت کرو، صبح اٹھ کر روزہ رکھو. اگر تم نے ایسے کر لیا، رات عبادت کی اور صبح اٹھ کر روزہ رکھا، تو افطار کے قریب اللہ جل شانہ تمہیں 3 آفرز دیں گے. مجھے لفظ بدلنا پڑتا ہے اس لیے کہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سن کر ہم چونک جاتے ہیں. دینی محفل میں جو لفظ بولے جا رہے ہیں وہ اب کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی. کہیں کہ اللہ تمہیں 3 انعام دیں گے، کوئی نئی گل نہیں. اب کہہ دیا اللہ تمہیں 3 آفرز دیں گے. اب آفر کا لفظ بڑا اچھا لگتا ہے، 2 get by 1، وہ کیا کہتا ہے 2 کے ساتھ 1 فری. آفر 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 لپکتے ہیں. کسی کو مطلب نہیں بھی، کہیں لکھا ہوا آفر، فوراً کہیں گے پتہ نہیں کیا ہے.
ٹھیک ہے، اس لیے میں نے بھی وہ لفظ بولا ہے، آپ ہوشیار ہو جائے۔ فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو جو عبادت کرے گا، دن کو جو روزہ رکھے گا، جو کی بات کر رہا ہوں آپ کی نہیں، تجھ بھی کرنی یا نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اونچی آواز سے باہر والے بھی شب برات عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ، صبح روزے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، افطار کے وقت 3 آفرز آئیں گی، توجہ رکھنا۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں رات کی عبادت، پھر 15ویں دن کا روزہ، شام کے وقت قدرت 3 آوازیں دیتی ہے۔ پہلی آواز ہے کوئی سوال کرنے والا کہ ہم اسے عطا کر دیں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ ہم اس کے گناہ بخش دیں، ہے کوئی مصیبتوں میں پھنسا کہ ہم اسے آزاد کر دیں۔ اب یہ تو ہم سارے ہی ہیں، مطلب جو نہیں ہوگا وہ کہے گا مالک میں تو نہیں ہوں، ٹھیک، میں تو گناہ گار بھی نہیں ہوں، مجھے کوئی مسئلہ مصیبت پریشانی بھی نہیں ہے، رزق روٹی سے میں بالکل بے فکر۔ بھئی ہم ایسے ہیں یا نہیں، یا ضرورت ہے کچھ؟ رزق چاہیے، مصیبتوں پریشانیوں سے چھٹکارا بھی چاہیے، ہاں جی، ساری چیزیں ہمیں چاہیے نا، گناہوں سے چھٹکارا بھی چاہیے۔ تو بس یہ غنیمت کا موقع ہے، شب برات شب غنیمت ہے۔ رسم و رواجوں پہ میں بات نہیں کرتا، نہیں کرنا چاہتا، آپ بہت سیانے بندے ہیں، اولادوں کو بھی سمجھائیں، گھر بھی یہ بات کریں، یہ شریا پٹاخے کھیل تماشا یہ بچوں کے کام ہیں، ان کو چھوڑیں، ان سے نکلیں۔ شب برات عبادت کی رات ہے، اللہ آسمان دنیا پر آ کر آوازیں لگاتے ہیں۔ شب برات مغفرت کی رات ہے، شب برات اللہ سے لینے کی رات ہے، شب برات جھولیاں بھرنے کی رات ہے۔ سب نیت فرمائیں انشاءاللہ عبادت کریں گے، انشاءاللہ روزے کی کوشش کریں گے، قبرستان والوں کو بھی یاد رکھیں گے، غریبوں مسکینوں کی مدد بھی کریں گے، اور انشاءاللہ کسی کھیل تماشے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔